بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوہا کس طرح کا جھگڑیلو جانور ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا شیطان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ رات کو سونے لگو تو اپنا چراغ یا دیا موم بتی وغیرہ بجھا دیا کرو، اور کس قوم کی طرح اس چوہے کی شکل بگڑی ہوئی ہے اور لوگ کس چوہے کی ناف باندھتے ہیں اور کیوں باندھتے ہیں، اور شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس کا جھوٹا کھانے سے کون کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں سے ان کو بھگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چوہے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یعنی اس کا مطلب کیا نکلے گا۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے۔ تو دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ چوہے کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کونس، چھچندر، یربوا، جات الندت اور فارت الابل وغیرہ وغیرہ، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ان چوہوں کی بات کریں گے جو کہ زیادہ تر گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چوہے سے بڑھ کر اور کوئی جھگڑیلو جانور نہیں ہے۔ چوہا نہ کسی چھوٹے کو بخشتا ہے اور نہ کسی بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے یہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چوہے کا جھگڑیلو ہونے کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ کسی ایسے تیل یا بوتل کے پاس آتا ہے جس میں اس کا منہ نہیں پہنچ پاتا تو یہ اس میں اپنی پونچھ ڈال دیتا ہے اور اپنی پونچھ کو بھگا لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے، اور اس طرح یہ سارا تیل ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے جھگڑیلو ہونے کی وجہ سے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ چاہے آپ احرام باندھے ہوئے حرم شریف میں ہی ہو یا احرام کے بغیر ہو، ہر حالت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپ، بچھو وغیرہ کو بھی مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس طرح چوہا جھگڑیلو جانور ہوتا ہے اسی طرح سانپ، بچھو بھی جھگڑیلو اور نقصان پہنچانے والے جانور ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا، اور احرام والے اور احرام کے بغیر والے ہر شخص کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر، جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں لا کر ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، ایک درہم یعنی ایک سکے کے برابر اتنا حصہ جل گیا۔ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھا لی تو ایک لونڈی یعنی خدمت کرنے والی عورت اس کو بھگانے لگی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، اور چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی، جس سے مصلی ایک سکے کے برابر جل گیا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ऐसे जानवरों को इस तरह का काम करने के लिए उकसाता है ताकि तुमको नुकसान पहुंच सके। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सोते वक्त आग बुझा दिया करो, और इसकी वजह ये बताई कि झगड़ेलू चूहे घर में आकर आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती बनाई, और उस कश्ती की लंबाई 300 हाथ थी और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। ये कश्ती सागवान की लकड़ी से बनाई गई थी, और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, चीर फाड़ करने वाले जानवर और कीड़े मकोड़ों को रखा गया था, और बीच के मंजिल में सवारी के जानवर और भेड़ बकरियां वगैरह रखे थे, और ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम और सामान वगैरह के साथ थे। जब कश्ती में बहुत ज़्यादा गोबर लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की पूंछ को हिलाए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से एक सूअर का जोड़ा पैदा हुआ, और इन दोनों ने निकलते ही कश्ती में मौजूद सारी गंदगी को खाकर साफ कर दिया। इसी तरह जब चूहा कश्ती के किनारे आकर इसके लंगर की रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आँखों के बीच चोट मारे। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिस वजह से एक बिल्ला और एक बिल्ली निकली, और इन दोनों ने चूहे पर हमला करके इसको रस्सी काटने से रोक दिया। मेरे दोस्तों, इस रिवायत से हमें ये पता चलता है कि चूहा इस तरह का झगड़ेलू जानवर है कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को काटना चाहा था। इसी वजह से इस्लाम ने इसको मारने का हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम गायब हो गई। कुछ मालूम ना हो सका कि इनका अंजाम क्या हुआ। बस उस जगह पर सिर्फ चूहे नजर आते थे, और उन चूहों का ये हाल था कि जब इनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाता तो इसको नहीं पीते थे, मगर जब बकरी का दूध इनके सामने रखते थे तो इसको पी लेते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि चूंकि बनी इसराइल पर ऊँट का गोश्त और दूध हराम था और बकरी का दूध और उसका गोश्त हलाल था, इसीलिए इन चूहों का ऊँटनी के दूध को छोड़ देना, यानी इसको ना पीना, और बकरी के दूध को पी लेना, इस बात की तरफ इशारा है कि ये चूहे बनी इसराइल कौम की बिगड़ी हुई शक्ल है। मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों ने चूहे की एक किस्म मुश्की चूहा भी बतलाया है, और लोग इसको नाफ की वजह से शिकार करते हैं, और इसको पकड़कर एक कपड़े की पट्टी से इसकी नाफ को बांधकर लटका दिया जाता है, और इस तरह से इसका खून एक जगह पर जमा हो जाता है। फिर इसको मार दिया जाता है, और जब वो मर जाता है तो इसकी नाफ जो कपड़े में बंधी हुई होती है वो काट ली जाती है, और इसको दबा दिया जाता है। फिर कुछ वक्त बाद वो खून जमकर बहुत ही खुशबूदार मुश्क बन जाता है। और मेरे दोस्तों, इमाम हाकिम ने और बैहकी ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक रिवायत नकल की है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर जाएंगे और हर यहूदी नसरानी और हर कौम के लोग जब इस्लाम कबूल कर लेंगे और चूहा बिल्ली से और बकरी भेड़िए से मानूस हो जाएंगे, यानी जब ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, इनकी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और चूहा थैले काटना छोड़ देगा और जितनी आपसी दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये वक्त होगा कि दीन इस्लाम सारे मज़हब पर गालिब आ जाएगा, यानी उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम का बोलबाला होगा। और मेरे दोस्तों, चूहों के बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि चूहों का गोश्त हराम है और उनका झूठा मकरूह है। और इमाम शिहाब इब्ने जोहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि चूहों का झूठा खाना मकरूह है, कि चूहों का झूठा खाने से भूलने की बीमारी होती है। और इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार घी में
ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز جیسے سرکہ، روغن، زیتون، پگھلا ہوا گھی اور دودھ، شہد وغیرہ میں اگر کوئی چیز گر کر مر جائے تو اس کا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ لہٰذا تیل، گھی کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو اپنے گھر سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ یعنی کبوتروں کا پاخانہ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دیا جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو پیس کر پانی میں ملا دیا جائے اور وہ پانی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مر جائیں گے۔ اگر چوہوں کو پکڑ کر اور اس کی پونچھ کاٹ کر گھر کے بیچ میں دبا دی جائے تو جب تک وہ پونچھ دبی رہے گی اس گھر میں چوہے نہیں آئیں گے۔ اور اگر جیرا، بادام اور نزرون کا دھواں چوہے کے بلوں کے پاس دیا جائے تو فوراً سب کے سب چوہے مر جائیں گے۔ اور اگر کالے کھچر کے سنگ کا دھواں دیا جائے تو سارے چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور سم الفار ایک قسم کی مٹی ہے جس کو عراق کے لوگ خراسان سے لاتے ہیں اور یہ چاندی کی دکانوں میں ملتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے، سفید اور پیلا۔ اگر اس مٹی کو آٹے میں ملا کر گھر میں ڈال دے تو جو چوہا اس کو کھا لے گا وہ فوراً مر جائے گا، اور اس مرے ہوئے چوہے کو بھی جو زندہ چوہا سونگھے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اور میرے دوستو، چوہے کو اپنے خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا بدکار عورت کو دیکھنا ہے، اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوہوں کو فاسق کہا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر سینہ پیٹنے والی یہودی عورتوں سے دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر چور ڈاکوؤں سے دی جاتی ہے، اور کبھی چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھر میں چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ چوہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ واللہ رسول عالم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی جو معلومات ہے، جو چوہوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائی ہے، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ معلومات پہنچ جائے۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔